کتنی ہی مصیبتیں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ولیم جیمز کہتا ہے، بہت سی آفتیں غیر متوقع حد تک ہماری مددگار ہوتی ہیں۔ اگر دوستو وسکی اور ٹالسٹائی نے المناک زندگی نہ گزاری ہوتی تو وہ اپنے معروف و مشہور ناول نہ لکھ سکتے تھے۔ یتیمی، اندھا پن، اجنبیت اور فقر ابھرنے اور ترقی کرنے، دین اور دنیا کی کامیابی کا سبب بن سکتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ نعمتوں سے اور بعض کو مصائب میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ اولاد اور مال و دولت بد نصیبی کا سبب بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ فرمایا، آپ کو ان کے اموال اور اولاد دھوکے میں نہ ڈالیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیاوی زندگی میں ہی ان کو عذاب دیا جائے۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 55۔ ابن الاثیر نے اپنی شاہکار کتابیں مثلاً جامع الاصول اور النہایہ اسی وجہ سے لکھی کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور تھے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المبسوط کی 15 جلدیں اس وقت لکھیں جب انہیں کنویں میں بند کر دیا گیا تھا۔ ابن القیم نے زاد المعاد حالت سفر میں لکھی۔ قرطبی نے مسلم کی شرح کشتی کے اوپر لکھی۔ ابن تیمیہ کے تمام فتاوی اسیری کی حالت میں لکھے گئے۔ محدثین نے ہزاروں لاکھوں احادیث اکٹھی کی کیونکہ وہ فقیر، غریب اور اجنبی تھے۔ صالحین میں سے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے جیل میں پورا قرآن حفظ کر لیا اور 40 بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ابو العلا المعری نے اندھا ہونے کے باوجود اپنی کتاب اور دوادین لکھے۔ طٰہٰ حسین بھی نابینا تھا، اسی حال میں اس نے مشہور کتابیں اور ڈائری لکھی۔ کتنے ہی بلند عہدوں والے اپنے منصب سے معزول کر دیے گئے تو انہوں نے علم کے میدان میں امت کی وہ خدمت کی جو عہدے پر رہ کر نہیں کر سکے۔ فرانسس بیکن کہتا ہے، تھوڑا سا فلسفہ انسان کو الحاد کی طرف مائل کر دیتا ہے، لیکن فلسفے میں گہرائی انسان کی عقل کو مذہب سے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس کو علم والے ہی سمجھ پاتے ہیں۔ بلا شبہ بندوں میں علم والے ہی اللہ سے ڈر رکھتے ہیں۔ علم اور ایمان والے بولے، اللہ کے قانون میں تم لوگ قیامت کے دن تک ٹھہرے رہو۔ کہہ دو، میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایک ایک، دو دو کر کے اللہ کے آگے کھڑے ہو، پھر سوچو کہ تمہارے صاحب پر جن نہیں آتے۔ ڈاکٹر اے بریل کہتا ہے، ایک حقیقی ایمان والے کو کبھی نفسیاتی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، رحمان ان کے لیے محبت رکھ دے گا۔ سورہ نمبر 19 آیت نمبر 96۔ جو مرد و عورت ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے، ہم انہیں خوشگوار زندگی گزروائیں گے۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97۔ بلا شبہ اللہ ایمان والوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی دیتا ہے۔ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 54۔ ایمان سے شفا ملتی ہے۔ ماہرین نفسیات میں ایک بڑا نام ڈاکٹر کارل جونگ کاج ہے۔ وہ اپنی کتاب نیا انسان روح کی تلاش میں لکھتے ہیں، گزشتہ 30 سالوں میں دنیا بھر سے لوگ مشورہ لینے آتے رہے۔ میں نے سینکڑوں مریضوں کا علاج کیا، ان میں زیادہ تر عمر کے بیچ کے حصے میں تھے، یعنی 35 سال سے زیادہ کے تھے۔ ان میں کے ہر شخص کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی مذہب کی پناہ گاہ میں تھا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کی بیماری یہ تھی کہ مذہب ایمان والوں کو جو کچھ دیتا ہے وہ ان سے چھن گیا تھا۔ جو حقیقی ایمان بحال نہ کر سکے اسے شفا نہیں ملتی۔ قرآن میں ہے، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124۔ ان قریب کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 151۔
تہ بتہ تاریکیاں ہیں، جب آدمی اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے دیکھ بھی نہیں پاتا۔ جسے اللہ روشنی نہ دے اسے کوئی روشنی نہیں ملے گی۔ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40۔ اللہ تعالی مجبور مشرک کی بھی سنتا ہے، توحید پرستوں کی کیوں نہ سنے گا؟ بدھ کے بعد ہندوستان میں گاندھی جی کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ پوجا پاٹ سے قوت حاصل کرتے تھے۔ گاندھی کا کہنا تھا کہ اگر میں لمبے عرصے تک لیکن تھا مذہبی آدمی۔ قرآن میں ہے جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اس کے لیے اطاعت خالص کرتے ہوئے کہا، کیا اس ذات کے برابر کوئی ہو سکتا ہے جو پریشان حال کی پکار سنتا ہے جب وہ پکارے؟ انہوں نے سمجھا کہ انہیں گھیر لیا گیا تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اس کے لیے اطاعت خالص کرتے ہوئے۔ میں نے تقریباً تمام علماء اسلام، مورخین اور ادبا کے قول کھنگال ڈالے، لیکن قلق، اضطراب اور نفسیاتی بیماریوں سے متعلق ان کے ہاں کچھ نہیں ملا۔ سبب یہ ہے کہ مذہبی طور پر انہوں نے سکون کی زندگی گزاری اور پیچیدگی اور تکلفات سے دور رہے۔ اللہ نے فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی جو حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اس پر بھی ایمان لائے تو اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے معاملات درست کر دیے۔ سورہ نمبر 47 آیت نمبر 2۔ ابو حازم کہتے تھے کہ میرے اور بادشاہوں کے درمیان ایک ہی دن ہے، گزشتہ کل کی لذت انہیں ملے گی نہیں اور آئندہ کل کے بارے میں انہیں بھی اندیشے ہیں اور مجھے بھی، لہٰذا بس آج کا دن بچا جس کے بارے میں پتہ نہیں کیسا ہو۔ حدیث میں آیا ہے، اے اللہ میں اس دن کی خیر، برکت، نصرت، نور اور ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ ثابت بن زہیر جن کا لقب تابت شرح ہے کہتے ہیں جب آدمی پوری کوشش کر لینے کے بعد بھی مقصد نہ پائے تو اس کی محنت ضائع ہوگی، وہ پیٹ پھیرے گا اور تکلیف اٹھائے گا۔ ہوشیار اور باتدبیر تو وہ ہے جو مشکل آتے ہی اس سے نکلنے کا راستہ نکالتا ہے، ایسا ہی آدمی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایک راہ بند ہوتی ہے تو دوسرا راستہ نکال لے گا۔ اے اہل ایمان، ہوشیاری کا سامان کر لو۔ ایک جگہ فرمایا، لطف و کرم سے پیش آؤ اور تمہیں کوئی بھی محسوس نہ کر سکے گا۔ شاعر کہتا ہے، اگر ایام زمانہ رحمت و زحمت میں نہ عدلتے بدلتے رہیں، حوادث اپنا کام نہ کریں تو ہماری فطرت کی کجی اور سختی بھی دور نہ ہو اور نہ برے وقتوں کے لیے ہم تیار ہوں۔ حادثات سے ہم کرامت نفس کے ساتھ نکلے اور ناقابل برداشت چیزوں کو بھی برداشت کیا۔ صبر و عزیمت کے ذریعے ہم نے اپنے نفوس کو محفوظ رکھا۔ صحت کمزور ہو گئی مگر ہماری آبرو محفوظ رہی۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ان کا کہنا نہیں تھا مگر یہ کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری زیادتی کو درگزر کر، ہمارے پاؤں جما دے اور کافروں پر ہمیں مدد کر۔ بس اللہ نے ان کو دنیا و آخرت کا بہترین ثواب دیا۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 147۔ زندگی تصور سے بھی زیادہ چھوٹی ہے، غم نہ کیجیے۔ ڈیل کارنیگی نے ایک شخص کا قصہ لکھا ہے جس کی آنتوں میں زخم ہو گئے تھے۔ اس کی خطرناک حالت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے اس کی موت کا وقت متعین کر کے اس کے کفن دفن کے انتظام کے لیے کہہ دیا تھا۔ کارنیگی لکھتا ہے کہ اس نے اچانک ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ دنیا میں تھوڑی سی مدت باقی ہے، لہٰذا مجھے بہر صورت اس زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ میں نے کتنی بار تمنا کی کہ مرنے سے پہلے دنیا کا چکر لگا لوں، تو یہی وہ وقت ہے جب میری یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے ٹکٹ خریدا۔ ڈاکٹروں کو بے چینی ہوئی۔ اس نے کہا کہ ایسا اقدام مت کرو ورنہ سمندر میں ہی تمہیں دفن کرنا پڑے گا۔
لیکن اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے عزیزوں کو وصیت کر دی ہے کہ میرا جسم فیملی قبرستان میں ہی رکھا جائے۔ ہنری نے جہاز میں بیٹھ کر سفر شروع کیا اور خیام کی یہ ربائی پڑھی، آؤ ہم انسانوں سے ایک قصہ کہیں اور رات کی محفل میں ہی عمر گزار دیں، کیونکہ نہ نیند عمر میں اضافہ کرتی ہے اور نہ رت جگے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ ہمیں خیام کے اس تصور زندگی سے تو اتفاق نہیں، کیونکہ منہج ربانی سے انحراف پایا جاتا ہے، لیکن اس آدمی نے ہنسی خوشی اپنا سفر شروع کیا۔ جہاز سے اپنی بیوی کے نام خط میں لکھا کہ جہاز پر جو کچھ بھی لذیذ اور خوشگوار کھانے پینے کو مل رہا ہے وہ لے رہا ہوں، حتیٰ کہ ممنوع چکنائی بھی خوب کھائی اور پوری زندگی میں اتنا لطف نہیں آیا جتنا اب آ رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ڈیل کارنیگی بتاتا ہے کہ آدمی کی بیماری ختم ہو گئی۔ آلام و امراض پر غلبہ پانے اور کنٹرول کرنے کے لیے کارنیگی نے اسی طریقے کو کامیاب قرار دیا ہے۔ مقصود قصے کا یہ ہے کہ خوشی و مسرت بہت سی جڑی بوٹیوں سے زیادہ کارگر اور سودمند ہوتی ہیں۔ بقدرے کفاف حاصل ہے تو رونے دھونے کی ضرورت نہیں۔ ابن رومی کہتا ہے، حرص نے آدمی کی بدبختی کا سامان کر دیا ہے۔ حرص ہے ہی بدبختی کا ذریعہ، وہ کفاف اچھا ہے جو آسانی سے مل جائے، مشقت میں ڈالنے والی چیزیں برباد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہم سے قریب کرنے والی چیز نہیں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ایسوں کو عمل صالح کے بدلے بہترین بدلہ ہے، وہ بہترین کمروں میں امن کے ساتھ رہیں گے۔ سورہ نمبر 34 آیت نمبر 37۔ ڈیل کارنیگی کہتا ہے، اعداد و شمار سے ثابت ہو چکا ہے کہ قلق امریکہ میں قاتل نمبر 1 ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری سالوں میں 1.5 ملین لوگوں کی جان جنگ نے لے لی، جبکہ اسی مدت کے اندر دل کی بیماری نے 2 ملین لوگوں کو مار ڈالا، جن میں 1 ملین کو دل کی بیماری قلق اور اعصاب کے دباؤ سے لگی تھی۔ دل کی بیماریاں ہی وہ خاص سبب ہیں جن کے باعث ڈاکٹر الیکسس کیرل کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ وہ کارکن جو قلق کا مقابلہ کرنا نہیں جانتے جلدی مر جاتے ہیں۔ اس کا سبب معلوم ہے اور موت کا وقت متعین ہے، کوئی بھی ذی روح خدا کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ امریکہ کے سیاہ فام اور چینی امراض قلب کا بہت کم شکار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ زندگی کو بہت ہلکے پھلکے انداز میں جیتے ہیں۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ سکتہ کی بیماری سے جتنے ڈاکٹر مرتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہی بیماری نسبتاً 50% سے کم کسانوں کو لاحق ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر کی زندگی نفسیاتی اور اعصابی دباؤ کا شکار ہوتی ہے۔ جو ہوا اس پر رضامندی سے حزن ختم ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ جو مقدر تھا اس کے واقع ہونے پر تسلیم و رضا سے کام لینا ہی ہمارا فرض ہے، ایسا کرنے سے ہی نتیجہ ہمارے حق میں اور انجام اچھا ہوگا کہ نا امیدی اور افلاس عمل سے بچا جا سکے گا۔ شاعر کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ سفیدی میرے بالوں میں جھانکنے لگی تو میں نے کہا مرحبا بڑھاپا آ رہا ہے۔ اگر میرے خوش آمدید نہ کہنے سے بڑھاپا رک جاتا تو میں اسے مرحبا نہ کہتا، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ناپسندیدہ بات ہو جائے تو اس پر راضی ہو جانے سے دل سے ملال رفع ہو جاتا ہے۔
تقدیر پر ایمان لانے سے مفر نہیں، ہونی تو ہو کر رہے گی، چاہے آپ جامہ سے باہر ہو جائیں اور کپڑوں سے نکل جائیں۔ ایمرسن کی کتاب کارنامہ انجام دینے کی قدرت میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ سوال کرتا ہے، یہ فکر ہماری زندگی میں کہاں سے آیا کہ خوشگوار، مطمئن اور پرسکون زندگی جو مشکلات و مسائل سے خالی ہو، بڑے اور عظیم لوگ پیدا کرتی ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اوپر رونے دھونے کے عادی ہیں وہ روئیں گے ہی، اگرچہ دیبا و حریر کے بستر پر سوئیں، بہترین کپڑے پہنیں۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ عظمت و سعادت مختلف ماحول اور مختلف فضاؤں میں پلے لوگوں کو ملتی ہے۔ ان کا ماحول اچھا بھی رہا، برا بھی، اسی طرح کے ماحول و فضا میں ہی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے بڑی بڑی ذمہ داریاں اٹھائیں اور کارنامے انجام دیے۔ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں ہدایت ربانی کا علم جن لوگوں نے اٹھایا وہ غلام، محتاج اور فقیر تھے، اور اس مقدس دعوت کی مخالفت میں جو پیش رہے وہ سب قوم کے سردار، ثروت مند اور بڑے لوگ تھے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جب ان کو ہماری صاف صاف آیات پڑھ کر سنائی جاتی، جنہوں نے کفر کیا وہ اہل ایمان سے کہتے کہ بتاؤ کس کا رتبہ بڑا اور کس کا جتھا زیادہ ہے۔ سورہ نمبر 19 آیت نمبر 73۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ مال و دولت والے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا۔ سورہ نمبر 34 آیت نمبر 35۔ کیا یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے ہمیں چھوڑ کر فضل کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 53۔ اور کافروں نے مومنین کی نسبت کہا کہ یہ امر اچھا ہوتا تو یہ ہم سے سبقت نہ کرتے۔ سورہ نمبر 46 آیت نمبر 11۔ جنہوں نے استکبار کیا انہوں نے کہا جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 76۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت تقسیم کریں گے؟ سورہ نمبر 43 آیت نمبر 31۔ یہاں انترا کا ایک شعر یاد کرنے کے قابل ہے جس میں وہ کہتا ہے، لوگ اسے غلام سمجھتے ہیں تو کیا ہوا، وہ اپنے کارناموں، عزت و شرافت اور بہترین خوبیوں کی بنا پر سردار ہے، اور اگر اس کا رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، اخلاق کے اعتبار سے تو وہ سفید ہے۔ ایک عضو کھو جانے کا کیا غم، دوسرے اعضاء تو سلامت ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، اگر اللہ میری آنکھوں سے نور لے لے تو میری زبان اور کانوں میں تو روشنی ہے، میرا دل ذکی ہے، عقل میں کجی نہیں، میرے منہ میں تلوار کی طرح چلتی زبان ہے، جو تکلیف لاحق ہوتی ہے اس میں خیر ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216۔ بشار بن برد نے کہا دشمن مجھے عار دلاتے ہیں حالانکہ عیب تو انہی کے اندر ہے، اندھا کہا جانا کوئی عیب کی بات نہیں، جب آدمی مردانگی اور تقوی رکھے تو آنکھوں کا اندھا پن کیا نقصان دے گا، اندھے پن میں اجر ہے، ذخیرہ ہے اور عصمت ہے، اور میں ان 3 چیزوں کا ہی محتاج ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بشار بن برد کی باتوں میں فرق ہے۔ اسی طرح صالح بن عبد القدوس جب اندھا ہو گیا تو اس نے کہا دنیا کو سلام ہو کہ بوڑھے اور اندھے کے لیے دنیا میں کیا رکھا ہے، آدمی جیتے جی مر جاتا ہے، چھوٹی امیدیں اسے جھٹلاتی رہتی ہیں، جیسے طبیب کہتا ہے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، باز سے قریب ہیں، قضا لامحالہ نافذ ہوتی ہے، قبول کر دیا، انکار کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں جو قضا پر راضی ہو جاتا ہے اسے ثواب ملے گا، جو انکار کرتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا
تم نے عبد الملک پر میری تعزیت کی ہے، مجھے اس معاملے کا برابر انتظار رہا، جب ایسا ہو گیا تو میں نے اس کا انکار نہیں کیا۔